سیاسی جماعتوں پہ میں بار بار کہہ چکا ہوں پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سیکنڈ، نواز شریف نے جن قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عالمی قوتوں کو ایکسپوز نہیں کیا کہ پاکستان کے مفادات عزیز ہیں، بھلے ان کو سیاسی طور پہ فائدہ ملنا تھا، ان کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا ہے قومی مفاد میں، تو کریں گے۔ پاکستان کے خلاف جو سپر پاور ہمارے مفادات کے خلاف کھیل رہی ہے اور 75 سالوں سے ہمیں کبھی کسی جنگ میں جھونک دیا جاتا ہے اور پھر راتوں رات وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ہم دہشت گردی کی زد میں ہوتے ہیں اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں انسانی حقوق بہت یاد آ رہے ہیں، تو پھر ہم جو مر رہے ہیں بھوک سے اور جو کڑی شرائط لگوا رہے ہیں ہم پہ، خدا کے لیے اگر اتنے انسانی حقوق آپ کو یاد ہیں تو ان کو بھی کچھ کہیں کہ نرم کر کے ہمیں 2 وقت کی روٹی تو کھانے دیں۔ آپ کے مفادات کا تحفظ کرتے کرتے ہم یہاں تک آ گئے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر گول میز کانفرنس بلا کے تمام اداروں کے ہیڈز، تمام سٹیک ہولڈر، تمام پالیسی ساز بیٹھیں، اس کا بتائیں کہ 6000 دہشت گردوں کو کس نے چھوڑا، بتائیں کہ آج قرارداد جو منظور ہوئی، آج جو تشویش کا اظہار وہاں سے ہوتا ہے کسی مفاد کے بغیر نہیں ہوتا، اور وہ سی پیک فیز 2 روکنے کے لیے جو اس کو پاپولر، اس کو مقبول بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا قوم کو بتائیں، نوجوانوں کو جب یہ علم ہوگا تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں اداروں میں بیٹھے لوگ جنہوں نے خاص طور پر اس وقت اس کے ہاتھ میں صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تھموایا تھا، ان اداروں میں بیٹھے لوگ حقیقت بیان کریں، 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کے ثبوت کے ساتھ چیزوں کو پیش کریں، اور پھر بھی جو پاکستان کے مفادات کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اس کو بھی قوم کے سامنے بے نقاب کریں۔ میں خواجہ آصف صاحب کا ذکر نہیں کرتا کہ ایک سیاستدان ہیں، انہوں نے جو کہا کہ جناب یہ فیصلے سیاسی فیصلہ زیادہ لگ رہا ہے، ایک فیصلے کے حوالے سے جو انہوں نے کوٹ کیا، مگر میں جسٹس شائق عثمانی صاحب ریٹائر جو ہیں ان کی بات کو ضرور کوٹ کرتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کا فیصلہ قانون سے نہیں بلکہ سیاسی ضرورت کے تحت زیادہ کیا گیا، تو پھر میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، پھر ہمیں آج سوچنا ہے کہ کیا ہم وہ وار ہوتا دیکھ لیں کہ پاکستان مخالف ایجنٹ جو یہاں پروجیکٹ جس کو کیا جا رہا ہے، جس کو کروڑوں اربوں روپیہ فنڈنگ کی گئی اور فارن فنڈنگ کیس میں سارا کچھ ثابت ہونے کے باوجود آج تک اس کو سزا نہیں دی جا سکی، پھر 9-10 مئی 1 سال گزر گیا، کون تحفظ دے رہا ہے اس کو؟ اور اگر اداروں میں بیٹھے لوگ دباؤ لے رہے ہیں تو خدا کے لیے وہ بھی کھل کے کہہ دیں، قوم کو کم از کم اعتماد میں لیں کہ اگر ہم نے اس کو آئین قانون کے مطابق اس ایجنٹ کو سزا دی تو پاکستان پر یہ پابندیاں لگوا دیں گے وہ، یا لگ جائیں گی، قوم کو بتا دیں، اور پھر لگتی ہیں تو لگ جائیں، مگر کم از کم پاکستان کو بچا لیں، 2 وقت کی روٹی کم از کم پاکستانی قوم کے لیے یقینی بنا جائیں۔ جو انتشار پیدا IMF کے شرائط پوری کرنے سے بڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر، خدا کے لیے وہ پاکستانی قوم کو ہم اعتماد میں لے جائیں، اس کے بغیر پاکستان کا چلنا محال نظر آ رہا ہے۔
اس لیے یہ سارا کچھ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں، مگر دہشت گرد گروہ، عسکری گروہ جو آج بنو پہ حملہ ہوا نا، بنو چھونی پہ، کل کو وہ حملہ کرنے والے سیاسی جماعت بنا لیں گے تو کیا ان کو ہم برداشت کریں گے؟ کیا ان کو ہم سیاسی جماعت تصور کر لیں گے؟ اور اسی طرح 9-10 مئی کو حملہ کرنے والوں کو ہم سیاسی جماعت کہیں گے؟ کیا میرا پاکستان، اور میں جو باتیں کہتا آیا ہوں، میں نے پاکستان کے طاقتور لوگوں کی جو خامیاں، جو کمزوریاں، جو ناانصافیاں تھیں، میں نے ذکر کرتا تھا، اس کا خمیازہ میں نے 8 فروری 2024 کو بھگتا۔ میں آج کہہ رہا ہوں، ایک سپر پاور کا جو کچا چٹھا پاکستان کے مفاد میں کھول رہا ہوں، مجھے اس کی بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے، میری جماعت کو کرنی پڑے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر پاکستان پر جو ہم نے ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی قوت بنایا تھا، نوجوانوں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کئی سال اس کی پرورش، اس کی آبیاری کر کے اس کو بنایا تھا، اگر یہ ایجنٹ دوبارہ سے سر اٹھا گیا تو نیوکلر پاور تک یہ رسائی دے گا، جو ہمیں کسی طور پر قبول نہیں، وہ وقت نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں بے بس ریاست کو دیکھ رہا ہوں، میں بیٹھے لوگوں کے فیصلوں کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف کون سی قوتیں شامل ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے، تھوڑے وفاق، پنجاب، کسی اور جگہ کی حکومت کو، مجھے تو اپنی، میں نے یہ کہا ہے آپ کو کہ جو سکرین پہ نظر آتا ہے، بعض اوقات پیچھے نظر نہیں جو آ رہا ہوتا وہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر 2014 میں جو دھرنے دلوائے گئے تھے، وہ چین کی انویسٹمنٹ کو رکوانے کے لیے اس عالمی قوت نے پیچھے سے اس کو اڈاپٹ کر کے قوت دی تھی، اور کیا اس وقت سوال نہیں اٹھتے تھے کہ 8, 10, 20 لوگ رہ جاتے ہیں صبح کنٹینر پہ، تو آپ اس کو گرفتار ریاست نہیں کر سکتی؟ اگر نہیں کر سکتی تھی تو اس کی وجہ کہ پیچھے وہ بڑی قوت تھی جو اس کو پروموٹ کر رہی تھی، جو اس کو تحفظ دے رہی تھی۔ بات میں یہ کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ پابندی حکومت نہیں لگا سکتی، ثبوتوں کے ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ ادارہ ہے انصاف کرنے والا، ان کے سامنے یہ سارا اس کا کچا چٹھا رکھیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ آپ غیر ملکی قوتوں کا ایجنٹ کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے اس ایجنٹ کے لیے؟ اگر 9-10 مئی کے مجرموں کو 1 سال ہونے کو ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اگر سزا مل جاتی تو جو کچھ آج اس نے قرارداد جو وہاں کے ممبر، اور صرف 7 ممبر نے اس سے اتفاق نہیں کیا، باقی تمام نے سائن کیے، وہ نہ کرتے، اگر آپ 9-10 مئی کے مجرموں کو سزا دے چکے ہوتے اور وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا، دوبارہ ان سے وہ محبت کی پینگیں جو 2014 میں شروع ہوئی تھی سی پیک بند کرنے کے لیے، سی پیک فیز 2 بند کرنے کا معاہدہ ان سے نہ ہو سکتا اگر 9-10 مئی کے مجرموں کو سزا دے چکے ہوتے آپ۔ اچھا ایک سیکنڈ، جو آپ بات کرتے ہیں نا، دیکھیں سیاسی جماعتوں پہ میں بار بار کہہ چکا ہوں پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے آپ بتا دیں کہ کیا دہشت گرد پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دہشت گرد کی تعریف یہ ہے کہ آپ اپنی تنصیبات، ایٹمی تنصیبات، قومی تنصیبات پر حملہ آور ہوں تو آپ اس کو سیاسی ورکر کہیں گے، سیاسی جماعت کہیں گے، تو پھر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور اگر یہ جرم ہے، اور اگر بنو کے چھونی پہ حملہ کرنے والے
पाकिस्तान के मुजरम हैं, तो आप मुझे बताएं 9-10 वही मियाँ वाली एयर बेस पे हमला करने वाले लोगों को आप मुजरम किस तरह नहीं कहते? यार एक सेकंड मैं आपको ये बताऊं, मैं इसी जगह आपकी मौजूदगी में पहले भी कह चुका हूं कि नवाज शरीफ ने जिन कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए वो आलमी कुव्वतों को एक्सपोज नहीं किया कि पाकिस्तान के मफादात अजीज़ हैं, भले उनको सियासी तौर पे फ़ायदा मिलना था, मगर आज वक्त वो आ गया है कि एक शख्स इतनी कसरत से, इतनी ढठाई से झूठ बोल रहा है कि सच को शर्म आना शुरू हो गई है। अब वक्त है कि नवाज शरीफ को वो तमाम साजिशी जो पहलू हैं, किरदार हैं, पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, उनको बेनकाब करने का वक्त आ गया है। कौमी मफाद में तो करेंगे तो इस झूठ से जान छूटेगी, वरना देर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।